ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسینز اس وبا سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ ہیں۔ منظوری سے پہلے ان تمام ویکسینز کو حفاظت اور تاثیر کے ایک اعلیٰ معیار پر پورا اترنا ہوتا ہے اور مختلف آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس دوران ان کے بارے میں گمراہ کن اور جھوٹے دعوے بھی پھیلتے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دعوے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جھوٹے کیوں ہیں۔ پہلا دعویٰ، ان کے اندر چپ یا ٹریکنگ کا آلہ لگا ہے۔ اس بے بنیاد دعوے کے مطابق بل گیٹس ویکسین کے ذریعے لوگوں میں مائکرو چپ نصب کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا اور وہ اس کی تردید بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ افواہ پاکستان سے لے کر ارجنٹینا تک پھیل چکی ہے۔ واضح رہے کہ ویکسین میں کوئی مائکرو چپ یا ٹریکنگ کا آلہ نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ، اس میں گائے یا سور کا گوشت ملا ہے۔ اس افواہ نے کئی مذہبی برادریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ فائزر، ماڈرنا اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسینز میں جانوروں کے کوئی بھی اجزاء شامل نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ سور کے گوشت کی جیلیٹن کچھ ویکسینز کو ذخیرہ کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے، لیکن کورونا ویکسین میں ایسا نہیں ہے۔ تیسرا دعویٰ، ویکسین میرا ڈی این اے بدل دے گی۔ سائنس نے اس بات کو رد کیا ہے۔ ویکسین اصل میں آپ کے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ وہ وائرسز سے لڑ سکیں۔ کچھ ویکسینز جیسے کہ فائزر کووڈ کے جینیاتی کوڈ کا ایک حصہ استعمال کر کے جسم کو وائرس کی پہچان کرواتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں اس سے حفاظت کر سکے، لیکن اس سے انسانی ڈی این اے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چوتھا دعویٰ، اس میں ابورٹڈ فیٹس یا ساقط جنین کے خلیے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کسی بھی ویکسین میں جنین کے خلیے شامل نہیں ہیں۔ کئی ویکسینز کی تیاری میں ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ خلیے استعمال ہوتے ہیں جو لیبارٹری میں تیار کیے گئے ہوں۔ یہ تکنیک پہلی دفعہ 1960 کی دہائی میں ایجاد ہوئی تھی اور اس میں اسقاط جنین کے کلون شدہ خلیے استعمال ہوئے ہیں جنہیں بعد میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا نے اپنی ویکسین اسی طرح تیار کی ہے۔ برطانیہ کے ریگولیٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ جنین کا کوئی حصہ تیار شدہ ویکسین میں موجود نہیں ہوتا۔ یہ مکمل طور پر تیاری کے مراحل میں نکال لیا جاتا ہے اور یہ ویکسینز کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بانجھ پن کا دعویٰ، یہ خواتین کو بانجھ کر دیتی ہے۔ ابھی تک کسی بھی تحقیق نے یہ اشارہ نہیں کیا کہ اس کے فرٹیلیٹی پر کیا اثر پڑتا ہے اور آیا وہ نقصان دہ ہے یا نہیں۔ برطانیہ کے رائل کالج آف آبسٹیٹریشنز اینڈ گائنوکالوجسٹ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی حیاتیاتی عمل نہیں ہے جس سے موجودہ ویکسینز خواتین کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پر کسی قسم کا منفی اثر ڈال سکیں۔ ٹرائلز جب ختم بھی ہو جاتے ہیں اور ویکسینز کو منظوری مل جاتی ہے تب بھی ان کے اثرات پر تحقیق جاری رہتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ویکسین کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر لوگوں کے تجسس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو ویکسینز کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو ہمیشہ قابل اعتماد ذرائع جیسے کہ وزارت صحت یا پھر عالمی ادارہ صحت سے رجوع کریں۔